شبر صاحب، اگر میں آغاز یہاں سے کروں، جو آپ کا اپنا ٹینیور تھا 2019 سے لے کر ہم نے دیکھا کہ تقریباً اپریل 2020 تک، اس میں آخر میں کچھ عرصے تک آپ ایبسنٹ رہے تھے، غائب رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، میں اصل میں ایک پریشر میں تھا، کیونکہ جو چیز میں کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نہیں کر پا رہا تھا. صحیح. 3-4 بڑی بڑی چیزیں تھیں جہاں پر میں نے کوشش کی کہ میں اس میں آگے بڑھوں. جیسے میں پراپرٹی ویلیویشن کے ٹیبل کو ریوائز کرا، پھر میں نے ٹریڈرز کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی، صحیح. پھر میں نے بینکوں کی ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. جب یہ چیزیں پھر میں نے ایف بی آر میں اسٹاف میں کہا کہ 10-15 ہزار آدمی ایکسٹرا ہیں، ان کو آپ فارغ کریں. تو جب سب چیزیں وہ نہیں ہو پائی نا، تو پھر میرے اوپر ایک آئی وینٹ انٹو اے فزیکل ڈپریشن اینڈ آئی واز ناٹ ویل. تو میں نے پھر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میری والدہ اور میری وائف نے مجھے مشورہ دیا کہ میں چھوڑ کے کراچی آ جاؤں. صحیح. پھر میں کراچی آ گیا، مگر پھر عمران خان نے مجھے بہت پریشرائز کیا کہ میں واپس آ جاؤں. میں پھر واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ وہ پھر میں نے اسی چیز کو دیکھا اور میری طبیعت مزید خراب ہوئی. پھر میں واپس کراچی آ گیا. اس کے بعد میں پھر واپس نہیں گیا. اور آپ نے اصلاحات کی بہت کوشش کی. میں نے میں نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. میں ٹیکنیکلی پھر آپ نے استعفیٰ نہیں دیا؟ نہیں، میں نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. اچھا. لیکن جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، اس وقت کی گورنمنٹ دعوے تو یہی کرتی تھی کہ ان کو یہ سب چاہیے تھا، تو پھر ان کو پرابلم کہاں تھی؟ اس وقت کی گورنمنٹ نہیں، یہ ہر گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے. صحیح. پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں نا، وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن کو، کیش اکنامی کو کم کریں گی. یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ کو صحیح کریں گی. یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اسمگلنگ کو روکیں گی. یہ ساری گورنمنٹ کا دعویٰ ہے. اچھا، یہ بھی ہوا تھا کچھ افسران نے آپ کے خلاف ایک پٹیشن بھی دائر کر دی تھی. وہ پٹیشن تو شروع میں داخل کی تھی، جب میں آیا تھا اس وقت داخل کی تھی. قانونی حیثیت پہ آئی تھی. ہاں، قانونی حیثیت. وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی. وہ بھی ایک الگ مسئلہ تھا. دوسرا، میں چاہتا تھا کہ ایف بی آر میں جو 22-23 ہزار آدمی ہیں، یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں سے 15 ہزار آدمی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. 15,000 کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً کوئی 70% لوگوں کی ضرورت ہے. ابھی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی ضرورت نہیں. نہیں، دیکھیں نا، فار ایگزامپل اب آج کے زمانے میں کوئی آدمی کوئی چیز ٹائپ رائٹر سے ٹائپ نہیں کراتا. ڈیجیٹلائز ہو گئی ہر چیز. سملرلی پہلے زمانے میں سارے نوٹس فزیکلی سرو کرنے پڑتے تھے. اب فزیکلی سرو کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نوٹس جاتا ہی صرف آپ کی ای میل پہ جاتا ہے. تو اب نوٹس سرور اگر 2,000 ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بات. آپ کے پاس اگر 2,000-3,000 نوٹس سرور ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ آپ بتائیں مجھے. سوائے اس کے کہ وہ درمیان میں ٹاؤٹی کرتے، رشوت دیتے، ادھر ادھر جاتے. کیا فائدہ؟ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ ریونیو ضائع ہو رہا ہے وہاں پہ. نہیں، ضائع نہیں. اگر وہ ضائع کی بات نہیں ہے، اگر وہ ان کا جو آنا ہے وہ زیادہ بڑا مصیبت ہے. اگر نہیں آئے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے نا، جب وہ صبح آ جاتا ہے، دفتر آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ آ کے خرابی کرتا ہے. وہ اچھائی وہ اگر آپ اس کو نکال دیں نا، نکالنے کا مطلب یہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا ان کو گھر بٹھا دیں، مگر ان کو آفس نہیں آنے دیں. آفس نہیں آنے دیں. صحیح. اچھا، اصلاحات کی جو آپ نے کوشش کی تھی، اس میں کون سی ایسی اصلاحات تھیں جس کا آپ سمجھتے تھے کہ بہت ضروری تھی؟ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں ہر ایک کو یہ بات کہتا ہوں، اور یہ بات پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے. جتنی سپورٹ مجھے عمران خان کی تھی، شاید کبھی کسی بندے کو زندگی میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اور میرے پاس کوئی نیگیٹو کوئی بیگیج بھی نہیں تھا. صحیح. مگر جو پاکستان کا جو سوسائٹی ہے، سسٹم ہے جو سوسائٹی اور سسٹم ہے، یہ اس کو یہ خراب اس لیے نہیں کہ یہ خراب ہے، یہ خراب اس لیے ہے کہ ہم اسے صحیح نہیں کرنا چاہتے. خراب رکھنا چاہتے ہیں. خراب رکھتے. اچھا، اب آپ بالکل سوال پوچھیں. آپ اس کا جواب آپ کا مجھے ہونا چاہیے کہ کیا نہیں تو کیا عمران خان اور قمر جاوید باجوہ یہ چاہتے تھے کہ یہ خراب رہے؟ یہ مطلب ہو رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم، کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ تو کر رہے تھے آپ کو، مجھے فیسیلیٹ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ خراب رہے. میرا جواب ہوگا کہ ہاں، اس لیے ہاں کہ ان کو پوری طرح پاکستانی میں جو رولر آتا ہے اس کو ادراک ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں خرابی کیوں ہے. ہمارے ہاں
بڑے لوگوں کو، امیر آدمیوں کو، لوگوں کو اس سسٹم میں فائدہ ہے، صحیح. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئے. کوئی تبدیلی نہ آئے. اور تبدیلی، اچھا جب کوئی حکمران آتا ہے، چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی، وہ 2 4 5 6 مہینے بعد اسی کا حصہ بن جاتا ہے، یا اس کو اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. تو وہ پھر جسے کہتے ہیں نا آپ تبدیلی یا انقلاب، یہ صرف پاکستان میں لفظ ہے. اور جو بندہ اس سسٹم کے خلاف چلتا ہے، وہ یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی کیس بناتے ہیں، وہ سسٹم اس کو خود بخود باہر پھینک دیتا ہے. مطلب سسٹم اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. لیکن بعد میں آپ پہ کیس بھی ہوا تھا پھر ایک. نہیں، وہ تو کیس تو ہوتے رہتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا نہیں، میرے کہنا ہے سسٹم خود بخود نکال دیتا ہے. خود بخود نکال دیتے ہیں. سمجھ جس طرح ہوتا ہے نا کہ باڈی میں سے ذرا نکل جاتی ہے. یہ سسٹم میں ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے میکینزم کے. اگر میں ایف بی آر کی بات نہیں کر رہا، میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. پولیس لے لیں، جو بھی لے لیں، اس میں ایک اگر ذرا سا بھی کوئی آدمی کریکشن چاہے گا نا تو اس کو سسٹم باہر پھینک دیتا ہے. اور آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ سسٹم ٹھیک تب ہو سکتا ہے جب انٹینٹ ہوگا. اچھا، اور جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں اچھا اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے بندہ کہاں سے لائیں گے؟ بندہ آئے گا، اس کو 6 مہینے بعد سسٹم اٹھا کے باہر پھینک دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا علاج یہ کہ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے مشین لائیں. اچھا، مشین لانے کا مطلب یہ ہے نادرا. اب آج آپ اور میں سب پاکستانی بیٹھے ہیں، سارے پاکستانی بیٹھے، آپ بتائیں کہ آپ کو آج ہم سب کو پاکستان کی تمام خرابیوں کے باوجود آئیڈینٹی کارڈ اور پاسپورٹ میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایسا پریشانی نہیں ہے نا. یہی پاکستان ہے نا، یہی پاکستان ہے، یہی ملک ہے، یہی کرپشن ہے. مگر جنرلی 99% لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آئیڈینٹی کارڈ کھو جاتا ہے، نیا بن جاتا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے بن جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے نہیں کہ پاسپورٹ آفس میں کوئی فرشتہ بیٹھا ہے، کوئی مولوی بیٹھا ہے، کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، کوئی تبلیغی بیٹھا ہے. یہ نہیں ہے. اس لیے کہ پاسپورٹ آفس سے آپ نے بندے کو نکال کے مشین ڈال دی ہے. اب مشین کے اندر جا رہا ہے سسٹم. اب وہ آپ کوئی بندہ اس کے اندر انوالو ہی نہیں ہے. اب اسی طرح آئیڈینٹی کارڈ کا مسئلہ ہے. اب آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، اب اس آئیڈینٹی کارڈ میں سے آپ کا ڈیٹا، ایک دفعہ ڈیٹا چلا گیا مشین میں، آپ کا بے فارم کا ڈیٹا، جو بھی آپ کا ڈیٹا وہ چلا گیا. اب وہ ڈیٹے کو چینج کرنے کا حق پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے، چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا علاج جو ہوتا ہے نا، اس کا علاج مشین ہے.